ساتھ ساتھ میں رب نے یہ بھی کہا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں بس آخری بات کہہ دوں، ایک صحابی تھے حضور کے، اس نے جا کر حضور سے شکایت کی کہ آقا میرا باپ مجھے مال نہیں دے رہا، یہ مال کا جھگڑا بہت ہو گئے اور زیادہ تر ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے، 2 بیٹا تو کر دیا ہو غریب اور 1 کر دیو مالدار، اب وہ جھگڑا کا سبب تو بنے گا ہی نہیں۔ انصاف سے کام لے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے، اور جب انصاف سے کام نہیں لیں گے نا تب یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے ایک صحابی کے بیٹے، آقا میرے والد مجھے مال نہیں دے رہے۔ حضور نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے، اس کے باپ کو بلایا جائے۔ ایک صحابی گئے، کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے؟ کہا آقا نے بلایا؟ کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ صحابی گھر سے نکلے اور دل میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، دل میں کہ اے بیٹے تو نے میری محبتوں کی علاج نہیں رکھی، بیٹے میں نے تمہاری پرورش میں کیا کمی کی تھی، میرے بیٹے میں نے تمہارے لیے چہچہاتی دھوپ میں نے تمہارے لیے کام کیا، بیٹے کبھی میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میں نے بہترین لباس زیب تن نہیں کیا، میرے بیٹے میری بات تو نے حضور سے جا کے کہہ دی، میری شکایت تو نے حضور سے کر دی۔ یہ باتیں دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا، بعد میں باتیں تو کریں گے، بعد کی باتیں تو اور ہوگی، لیکن یہ بتا جب تو گھر سے نکل رہا تھا تو نے اپنے دل میں کیا بات کہی تھی، تو کیا کہتا آ رہا تھا راستے میں، تو نے کیا کیا بات کہی؟ صحابی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یا اللہ اس نبی کو یہ خبر کیسے ہو گئی؟ حالانکہ ایمان پر صحابہ کا کہ نبی ہر بات کو جانتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کہا دور و نزدیک سے کہنے والے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو یہاں تک کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور سے جیسے ہی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آقا نے فرمایا باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا کہ تو گھر سے آ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ جیسے یہ بات سنی صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے، کہ حضور یہ آپ کو کیسے خبر؟ کہا سنو تم اپنے گھر سے نکلتے وقت جو باتیں کر رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا محبوب اس سے باقی باتیں تو بعد میں کرنا، پہلے اس سے یہ پوچھنا یہ دل میں کہہ کیا رہا تھا۔ جیسے یہ بات کہی صحابی کی آنکھوں میں آنسو، رو رہے تھے کہ آقا میں دل میں یہ کہتا آ رہا تھا میرے بیٹے، وہ عربی کے اشعار میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کہا میرے بیٹے کہ میں نے تیری محبت میں کمی کیا چھوڑی تھی، بیٹے تیرے خاطر میں نے اچھا کمایا نہیں، تیرے خاطر میں نے اچھا پہنا نہیں، تیرے خاطر چہچہاتی دھوپ میں نے نہ جانے کتنی محنتیں کی ہیں، اور بیٹے تو نے میری حضور سے شکایت کرتی، آقا میں یہی باتیں کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی حضور کی آنکھیں برسنے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو۔ آقا علیہ السلام نے اس باپ کی درد بھری کہانی کو سنا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، گویا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو کی آئے تھے، تمام کائنات رو رہی تھی۔ آقا نے فرمایا صحابی کے بیٹے سے جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، اور جو مال ہے وہ بھی اس کا ہے، آج کے بعد شکایت لے کر مت آنا۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کو نہ جانے دولت کے نشے میں آ کر کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ماں باپ کی قدر کرتے
کرتا ہے، بھلے ماں باپ ظلم کرتا ہو لیکن اس کے باوجود ماں باپ سے الجھتا نہیں، وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیج پر بیٹھے علماء، ان کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اگر کوئی عالم ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ حقیقت میں عالم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جس نے دین پڑھا ہو اور ماں باپ کی قدر نہ سیکھی ہو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا دار کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، محبت سے پیش آئیں، اس رات میں ماں باپ کے ساتھ وفاداری کریں۔ جب بیویوں کے لائے کپڑے لے کر آئے تو ایک جوڑا کبھی ماں کے لے کر بھی آئے۔ اگر کمائی کے 10,000 مہینے میں کماتے تو کبھی 100 روپیہ ماں کے ہاتھ پہ بھی تو رکھ، پھر اس کی برکتیں دیکھ۔ ماں کو دولت کی بھوکی نہیں ہوتی، باپ تیری دولت کا بھوکا نہیں۔ جیسے بچپن میں تجھے اس کی محبت کی ضرورت تھی، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اب تجھے تیری ضرورت اسے ہے، وہ تجھ سے پیار پانا چاہتا ہے۔ جب کمائی کر تو اس کی کچھ حصہ ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ، ان کی دعائیں لے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں وہ اثر رکھتی ہے جو نبی کی دعا ایک امتی کے حق میں اثر رکھتی ہے۔ اس لیے دعائیں کرو۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کبھی بھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو، باپ ہو چاہے ماں ہو، بد دعا نہ کیا کرو۔ کچھ بات ہو جاتی ہے تو ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، تو کبھی لوٹ کے ہی نہ آئے، تیرے چھیچڑے ہو جائے، اللہ کرے تیری گاڑی کہیں بھڑ جائے۔ یہ جملہ نکالنے سے پہلے وہ ماں اور وہ بیوی یہ بات سمجھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بیٹا یا تیرا شوہر کبھی پلٹ کے ہی نہ آئے، تیری بد دعا اسے لے کر چلی جائے۔ اس لیے اپنے اولادوں کے حق میں دعائیں کریں، وہ بھلے ہی نافرمان ہو، لیکن یہ کب احساس ہوتا ہے؟ یہ احساس اس دن ہوتا ہے جب ایک بیٹا باپ بنتا ہے، پھر اسے پتا چلتی ہے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ ان کا ڈانٹنا، ان کا ڈپٹنا، ان کا کہنا، ان کا سننا، یہ کب یاد آتا ہے؟ جب ماں منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتی ہے، جب باپ منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، والدین کے ساتھ محبت کا اہتمام کریں۔ یہ بابرکت رات ہمیں کچھ سکھا رہی ہے اور ہم سے یہ کہہ رہی ہے، لیکن چلتے چلتے دو شعر میں پڑھ دوں۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے اور کہتے ہیں مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو۔ باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور محفل ختم ہونے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو اس رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا 4400 سال نفلی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی معتبر رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ رحمت خداوندی اللہ اپنے شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ فرمائے، وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش نازل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اس رات میں اللہ ہم سب کو توفیق توبہ کی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صرف اس شعر کے ساتھ کہ سپرد خاک جب کرنا، یہ پیغام لکھ دینا، میرے رخسار پر میرے نبی کا نام لکھ دینا۔ کوئی ہے طالب جنت، کوئی ہے طالب شہرت، مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار لکھ دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔